هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن اللہ مع المتقین، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اللہ يحب المحسنین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ فمن اعتدى علیکم، والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اتنی جتنی تم پر زیادتی کی ہے اس نے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بلا شبہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بلکہ حکم دیا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف جانا اور وہاں عمرے کی غرض سے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، اس میں کسی طور پر بھی جہاد کا دخل نہیں تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مکہ پہ جا کے حملہ کر دوں، بلکہ غرض یہ تھی کہ آپ صرف اور صرف عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو کفار نے مزاحمت کی اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پھر وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے بڑا مشہور ہے، اور جس کی کئی ساری شرائط ہیں، جو شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے مناسب بھی نہیں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بالآخر مسلمانوں کو اس میں فتح یاب فرمایا۔ تو ابھی طے یہ ہوا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے اور یہاں عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب آئندہ سال جانے کا ارادہ کر رہے تھے
تو یہ دل میں ایک کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمرے کی غرض سے وہاں پہ جائیں اور کافر ہمارے اوپر حملہ کر دیں، اور وہ حرمت والی جگہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ کوئی بھی حرمت والے مہینوں میں کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی مال اور جان کی حفاظت کرتے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اسے بھی درگزر کر دیتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں نہ اپنے اوپر ظلم ہے نہ کسی کے اوپر زیادتی ہے۔ اور صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے اور اس کی تفصیل موجود ہے کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اپنے اوپر زیادتی ہے ان حرمت والے مہینوں میں سب سے بڑی زیادتی اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ کی نافرمانی ان مہینوں میں بطور خاص نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسلمان یہ سمجھے کہ اگر کافروں نے اس جگہ کا یعنی حرم کا لحاظ نہ کیا اور ہمارے اوپر پھر حملہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی ان سے لڑائی کریں گے یا ان سے لڑائی نہیں کریں گے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور یہ سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں۔ یعنی وہ اگر اس مہینے کو محترم مانتے ہیں تو آپ مانیں گے، وہ اگر اس مہینے میں آپ سے قتال نہیں کرتے تو آپ بھی نہیں کریں گے، اگر وہ آپ سے لڑائی کر لیتے ہیں تو آپ بھی ان سے لڑائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول سمجھا دیا اور یہ بات سمجھا دی کہ اگر کافر آپ کے اوپر مسجد حرام کے اندر جبکہ آپ نے احرام باندھا ہو وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے لڑائی کو عند المسجد الحرام، یہاں تک کہ مسجد حرام کے اندر بھی اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے، جب اس نے حرمت کو پامال کر دیا تو آپ پامال نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، تو جوابی صورت میں جو گناہ ہے وہ فعل البادی ابتدا کرنے والے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو زیادتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو۔ اب یہ زیادتی جو ہے نا وہ اس کی طرف سے تو ہے، ہم جو اس کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے، یہ صرف ایک لفظ ہے اور لفظی مشابہت ہے، وگرنہ یہ اس کا عین حق ہے کہ وہ اس کو مارے اور بدلہ لے۔ زیادتی جو ہے وہ در حقیقت وہی آدمی کر رہا ہے جو اس میں ابتدا کرتا ہے۔ ہم نے اس بات کو پہلے بھی ذکر کیا کہ زیادتی کا جو جواب ہے نا وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی زیادتی اس نے آپ کے اوپر کی ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو 2 تھپڑ مارے تو 3 مارنا غلط ہے، کوئی آپ کو 1 مارتا ہے تو 2 تھپڑوں کے ساتھ اس کا جواب دینا غلط ہے۔ گالی جو ہے، گالی کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المستبان ما قال فعل البادی، 2 گالم گلوچ کرنے والے جو ہے نا، اگر دونوں گالم گلوچ کر رہے ہیں یعنی ایک نے دوسرے کو گالی دی پھر دوسرے نے پہلے کو بدلے میں گالی دے دی تو دونوں کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فعل البادی، گناہ کس کو ملے گا؟ جس نے اس گالی کی ابتدا کی تھی، وہ تو بدلے میں گالی نکال رہا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بدلے میں کوئی آدمی گالی نکال دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کو گناہ ملتا ہے جو اس گالی کی ابتدا کرتا ہے۔ تو جو آدمی زیادتی کسی پر کرتا ہے اور وہ بدلے میں اس کو اس کا صرف جواب دے رہا ہوتا ہے تو اسے اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کو پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ اگر ہم وہاں پہ جائیں گے کافر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم بدلے میں ان سے لڑائی کریں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مسجد حرام کی حرمت کی پامالی کے مرتکب نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا گناہ انہی کو ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور جان لو ان اللہ مع المتقین، جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، انصار صحابہ کرام میں سے جناب ایوب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انصار نے یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں اپنا بہت سارا مال خرچ کیا، اب مسلمانوں کو بہت ساری تقویت مل گئی اور بہت سی فتوحات ہو گئیں اور اسلام کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ تو یہ جو انصار صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں دیا اور بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اب اسلام جو ہے نا وہ اپنی قوت کو اور تقویت کو پہنچ چکا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، جہاد نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، بلکہ اپنے مال خرچ کر کر کے جو ہمارے مال کم ہو چکے ہیں نا، اب ہم نے اپنا مال کمانا ہے، ان پیسوں کو جمع کرنا ہے، جو نقصان ہو چکے ہیں اس کی تلافیاں کرنی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالو، یعنی مال خرچ نہ کرنا اور مال کو سنبھال کر کے رکھنا، بوقت ضرورت اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی میدان جہاد میں اترے بالآخر شہید کر دیے جائے، یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت ہے۔ ہلاکت یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے اور اپنے مال کو سنبھال کر کے رکھے۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، آپ یہ کام نہیں کرتے، ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم نے یہ بہت سارے کام کسی زمانے میں کیے ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا کہ ہم نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے اور بہت ساری ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑے سارے شہید ہیں، ہم نے ہر جہاد میں ہر مارکے میں اپنے آپ کو صف اول میں رکھا ہے، اب تھوڑا سا ہم سٹے لینا چاہتے ہیں، اپنے مال کو اپنے کاروبار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو کوئی آدمی کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ کام کر کے تھک چکا ہوں اور اب میں تھوڑی دیر کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتا، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جس کام کو شروع کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ فلاں آدمی کی طرح نہیں ہونا، اس نے نماز شروع کی تھی تہجد اور پھر اس کو چھوڑ دیا، تو آپ نے اس جیسا نہیں ہونا۔ مطلب یہ کہ جو کام شروع کر لیا جائے اس کام کو چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔